ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق گزشتہ قریب ایک ماہ کے دوران ملک بھر میں توہین مذہب کے 42 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں۔ یہ فہرست ایک پاکستانی ٹویٹر صارف راٹھی نے مرتب کی ہے۔ اس فہرست کے مطابق 29 جولائی سے اب تک 42 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اہل تشیع کے خلاف آئین کی دفعات 295A اور 298A کے تحت صحابہ کرام کی شان میں مبینہ گستاخی پر درج کروائے گئے۔ ان کے علاوہ احمدی اور مسیحی افراد کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ 29 جولائی پشاور کا ایک رہائشی عدالت کے اندر قتل کر دیا گیا۔ 31 جولائی ایک پولیس افسر نے فیس بک صارف رضا حیدر کے خلاف ان کی فیس بک پوسٹ دیکھ کر اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا۔ 3 اگست سیالکوٹ میں ایک شیعہ کے خلاف سیکشن 298A کے تحت خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ طور پر گستاخی کا مرتکب ہونے کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ 4 اگست پنجاب کے ہی ایک اور شہر مظفر گڑھ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کی شان میں مبینہ طور پر گستاخی کرنے پر سیکشن 295A اور 298A کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا۔ 5 اگست توہین مذہب کے الزام میں ایک مسیحی شخص سہیل مسیح کو گرفتار کر لیا گیا۔ 5 اگست پنڈی گھیب اٹک میں سنی حضرات کی جانب سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ طور پر ایک فیس بک پوسٹ میں گستاخی کرنے کے الزام میں ایک شیعہ شخص کے خلاف سیکشن 298 کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 7 اگست میانہ گوندل منڈی بہاؤدین پنجاب میں فیس بک پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی کرنے پر ایک شیعہ کے خلاف سیکشن 295A کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 8 اگست صبا قمر اور بلال سعید کے خلاف ایک مسجد میں میوزک ویڈیو کی شوٹنگ کروانے پر سیکشن 295 کے تحت مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ 8 اگست اسی روز کراچی میں کچھ مولوی حضرات کی جانب سے فیس بک پر ایک شخص کی طرف سے مبینہ طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف پوسٹ لگانے پر مقدمہ درج کروایا گیا۔ 9 اگست پنجاب کے شہر خانیوال میں ایک دیوبندی مولوی کی جانب سے ایک شیعہ شخص کے خلاف مبینہ طور پر فیس بک پوسٹ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے پر سیکشن 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 10 اگست میاں والی میں ایک شخص کے خلاف فیس بک پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں مبینہ گستاخی پر سیکشن 298 کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 10 اگست قصور میں ایک شخص کے خلاف مسجد میں پیشاب کرنے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے پر 295B سیکشن کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 11 اگست راولپنڈی میں صحافی ملک صبور پر سیکشن 295A کے تحت غازی علم دین خانہ کعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی شان میں فیس بک پر مبینہ گستاخی کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا۔ 13 اگست قرآن کریم کے اوراق کی مبینہ بے حرمتی کے الزام میں ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکشن 295B کے تحت پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ 13 اگست راولپنڈی میں سہیل خان نامی ایک شخص کے مبینہ طور پر خود کو پیغمبر قرار دینے پر سیکشن 295C کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ یاد رہے کہ اس سیکشن کے تحت جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دی جاتی ہے۔ 15 اگست پھلواڑہ سیالکوٹ میں ایک احمدی کے خلاف احمدیت کی تبلیغ اور مبینہ طور پر اسلامی تعلیمات کی توہین کے الزام میں سیکشن 295A اور 298C کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 15 اگست منڈی احمد آباد اوکاڑا میں ایک شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص کے خلاف سیکشن 298A کے تحت توہین کا مقدمہ درج کیا گیا۔ احتجاج کے بعد سیکشن 295A کو بھی مقدمے میں شامل کر لیا گیا۔ 16 اگست پنجاب پولیس نے پیر محل میں ایک احمدی بزنس مین کے خلاف عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کرنے پر سیکشن 298C کے تحت مقدمہ درج کیا۔ اس سیکشن کے تحت کسی احمدی کی جانب سے اسلامی شعار اپنانے کی سزا 3 سال کی قید ہے۔ 17 اگست سندھ کے شہر بدین میں دیوبندی حضرات کی جانب سے ایک شیعہ کے خلاف مبینہ طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے پر 295A اور 298A کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ یہاں بھی مبینہ گستاخی فیس بک پر کی گئی تھی۔ 17 اگست لاہور میں اعظم نامی ایک حافظ قرآن کو ساتھی گارڈ نے توہین مذہب کا الزام لگا کر رات کو نیند کی حالت میں قتل کر دیا۔ 19 اگست پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں ایک شخص کی جانب سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے الزام میں 295C کے تحت پھانسی کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ ملزم کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ 21 اگست پنجاب کے ضلع وہاڑی کے علاقے لڈن میں تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے بریلوی کارکنان نے واٹس ایپ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر ایک شیعہ شخص کے خلاف 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 23 اگست لکسیاں سرگودھا میں سنی مذہبی کارکنان کی جانب سے واٹس ایپ پر ایک شیعہ شخص کی جانب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر مقدمہ درج کروایا گیا۔ 24 اگست ٹی وی میزبان وقار زکا نے صحافی اور سماجی حقوق کی کارکن ماروی سرمد کے خلاف سیکشن 295A کے تحت توہین کا مقدمہ درج کروایا۔ 25 اگست
سنی مذہبی کارکنان نے ایک شیعہ ذاکر آصف علوی کے خلاف اسلام آباد کی ایک امام بارگاہ میں مجلس کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر سیکشن 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 25 اگست پنجاب کے ضلع رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں سنی حضرات نے واٹس ایپ پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 26 اگست بہل بھکر پنجاب میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فیس بک پر مبینہ گستاخی کے الزام میں ایک شیعہ شخص کے خلاف سیکشن 295A اور سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 26 اگست احمد آباد ناروبال میں بریلوی حضرات کی جانب سے ایک شیعہ شخص کے خلاف ایک فرقہ وارانہ بحث کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 27 اگست ننکانہ صاحب کے علاقے وار برٹن میں سنی حضرات کی جانب سے فیس بک پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر ایک شیعہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا۔ 27 اگست تحصیل تلہ گنگ چکوال پنجاب میں دیوبندی کارکنان کی جانب سے ایک شیعہ پر سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا، جس کے مطابق اس شخص نے ایک دیوبندی کو اپنا نام مبینہ طور پر معاویہ سے تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ 28 اگست کرکلی خاریاں پنجاب میں ایک شیعہ کے خلاف مبینہ طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فیس بک پر گستاخی کرنے کے الزام میں سیکشن 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 28 اگست شیخوپورہ کے علاقے مانا والا کے ایک گاؤں میں ایک شیعہ کی جانب سے فیس بک پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کی شان میں مبینہ گستاخی پر مقدمہ درج کروایا گیا۔ 28 اگست ٹنڈو اللہ یار سندھ میں دیوبندی اہل سنت والجماعت کے کارکنان کی جانب سے فیس بک پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی کے الزام میں ایک شیعہ شخص کے خلاف سیکشن 295A اور سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 28 اگست کوٹ ادو مظفر گڑھ پنجاب میں سنی کارکنان کی جانب سے ایک شیعہ ذاکر ذریت عمران شیرازی کے خلاف صحابہ کرام کی شان میں ایک مجلس کے دوران مبینہ گستاخی کے الزام میں سیکشن 295A اور سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 29 اگست کلر کوٹ بھکر پنجاب میں دیوبندی حضرات کی جانب سے ایک شیعہ کے خلاف فیس بک پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 29 اگست مڈ رانجا سرگودھا پنجاب میں سنی حضرات نے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہمان کی شان میں فیس بک پر مبینہ گستاخی کے الزام میں ایک شیعہ کے خلاف 298 اور 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 29 اگست کوٹلی آزاد کشمیر میں سنی حضرات کی جانب سے ایک شیعہ کے خلاف گستاخی کے ملزم ذاکر آصف علوی کی حمایت میں فیس بک پوسٹ کرنے پر سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 29 اگست میرپور آزاد کشمیر میں فیس بک اور واٹس ایپ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہمان کی شان میں مبینہ گستاخی پر ایک شیعہ کے خلاف سیکشن 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 29 اگست منڈی بہاؤدین پنجاب میں سنی کارکنان نے ایک شیعہ کے خلاف فیس بک پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر سیکشن 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 29 اگست شیرا کوٹ لاہور میں خلفائے راشدین کے خلاف فیس بک پر پوسٹ کرنے کے الزام میں سنی حضرات نے ایک شیعہ شخص کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون 1997 کے سیکشن 11 کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 30 اگست کاسیاں والا بھکر پنجاب میں سنیوں کی جانب سے ایک شیعہ کے خلاف فیس بک پر صحابہ کی شان میں مبینہ گستاخی کا پرچہ سیکشن 295A اور 298A کے تحت درج کروایا گیا۔ 30 اگست تونسا ڈیرہ غازی خان میں دیوبندی مولوی نے انسداد دہشت گردی قانون 1997 اور سیکشن 295A کے تحت کچھ شیعہ حضرات کے خلاف صحابہ کی شان میں مبینہ گستاخی کرنے اور دیوبندی مدرسہ عربیہ جامعہ القرآن پر پتھر پھینکنے کے الزام میں مقدمہ درج کروایا۔ 30 اگست کراچی میں دیوبندی حضرات نے 10 محرم کے جلوس میں ایک شیعہ عالم کی جانب سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر سیکشن 295A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 30 اگست تلہ گنگ چکوال میں سنی اشخاص نے فیس بک پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر سیکشن 295A اور سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔ 31 اگست پھلواڑہ سیالکوٹ میں فیس بک پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فیس بک پر مبینہ گستاخی کے الزام میں ایک شیعہ کے خلاف سیکشن 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ 31 اگست شیرگاہ اوکاڑا میں بریلوی کارکنان نے ایک شیعہ کے خلاف فیس بک پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی پر 298A کے تحت مقدمہ درج کروایا۔
31 अगस्त लक्सियां सरगोधा में कुछ सुन्नी हजरात की जानिब से एक शिया के खिलाफ फेसबुक पर सुहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की शान में मुबैना गुस्ताखी के इल्जाम में 295A और 298A के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। 31 अगस्त कहूटा रावलपिंडी में सुन्नी हजरात ने फेसबुक पर खुलफाए राशिदीन के खिलाफ मुबैना पोस्ट पर एक शिया के खिलाफ सेक्शन 295A और 298A के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। 31 अगस्त अलीपुर गुजरांवाला में सुन्नी हजरात की जानिब से एक शिया जाकिर सरफराज हैदर आबिदी की जानिब से एक मजलिस में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मुबैना गुस्ताखी पर सेक्शन 295A और सेक्शन 298A के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। 31 अगस्त लाला मूसा गुजरात पंजाब में सुन्नी कारकुनान की जानिब से एक शिया शख्स के खिलाफ फेसबुक पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मुबैना गुस्ताखी और जाकिर आसिफ अलवी की हिमायत में पोस्ट करने पर सेक्शन 295A और सेक्शन 298A के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया।